آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں نیتکا تیاگی۔ پونے میں برکس آئی سی ٹی میٹنگ کے موقع پر بھارت اور برازیل نے ڈیجیٹل اختراع کو فروغ دینے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں میں تعاون کی خاطر مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ابتدائی قانونی خدمات کے امتحانات کے لیے پریکٹس کی شرط میں کمی کر کے 3 سال سے 1 سال کر دیا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے سنگاپور کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے بھارت کے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے سنگاپور کے تجارت اور صنعت کے وزیر کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکہ نے ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں لگانے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ قدم امریکہ کی داخلی اقتصادی مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور FIH عالمی کپ میں بھارت کی خواتین ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے نے بتایا ہے کہ بھارت اور برازیل نے ٹیلی مواصلات اور اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی ICT سے متعلق تعاون کو مزید بڑھانے کی خاطر آج پونے میں برکس ممالک کی اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی ICT ٹریک میٹنگ سے علیحدہ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹیلی مواصلات کے محکمے نے کہا کہ اس معاہدے سے ڈیجیٹل اختراع کو فروغ ملے گا، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہوگا اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پونے میں منعقدہ برکس ممالک کے مواصلات کے وزراء کی میٹنگ سے علیحدہ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا اور برازیل کے مواصلات کے وزیر فریڈریکو ڈی سکیرا فلہو نے اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے ایک پوسٹ میں کہا کہ اس مفاہمت نامے سے یونیورسل کنیکٹیویٹی، سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، صلاحیت سازی اور بہترین طور طریقوں کے تبادلے سے متعلق 2 طرفہ تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس شراکت داری کا مقصد دونوں ملکوں میں شمولیاتی، محفوظ اور مضبوط ڈیجیٹل ایکو نظام کو فروغ دینا ہے۔ کومودی پاریک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔ بھارت کی برکس 2026 کی صدارت کے تحت جے پور میں آج دوپہر برکس سیاحتی وزراء کی میٹنگ شروع ہوگی۔ برکس ممبر ملکوں کے سیاحتی وزراء اور سینئر افسران اس 2 روزہ میٹنگ میں شرکت کریں گے، جس میں سیاحت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر توجہ دی جائے گی۔ اس میٹنگ میں پائیدار اور ذمہ دار سیاحت، مہارت پیدا کرنے اور سفر کو آسان بنانے، نیز سیاحت میں مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے استعمال جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس وزارتی میٹنگ سے توقع ہے کہ برکس ملکوں کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تعاون کو تقویت ملے گی اور سیاحوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے مئی 2025 کے اپنے فیصلے کو آج تبدیل کیا ہے۔ اس کے تحت ابتدائی سطح کے قانونی خدمات کے امتحانات دینے کے لیے قانون کے طلباء کو 3 سال کی قانونی پریکٹس کرنا ضروری تھا، جس کو اب 1 سال کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس AG مسیح اور کے ونود چندرن پر مشتمل ایک بینچ نے 1 کے مقابلے 2 سے یہ فیصلہ سنایا۔ بینچ نے کہا کہ قانونی خدمات کے امتحانات دینے والے امیدوار جو 25 مئی 2025 اور 31 مارچ 2027 کے درمیان نوٹیفائی کیے گئے ہیں، امتحان دینے کے مجاز ہوں گے۔ تاہم ان امتحانات کے ذریعے منتخب کیے گئے امیدواروں کو پہلے ٹرینی جوڈیشل افسر کے طور پر مقرر کیا جائے گا اور انہیں جوڈیشل اکیڈمی میں 1 سال کی تربیت حاصل کرنا ہوگی، جس کے بعد مزید 1 سال کے لیے انہیں کلرک کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے پورے ایشیا اور سنگاپور کے ساتھ اقتصادی ساجھیداری کو صنعت سے صنعت کے درمیان مضبوط تال میل پیدا کرتے ہوئے بھارت کے عزم کو اجاگر کیا ہے۔ بھارت سنگاپور بزنس فورم میں سنگاپور کے انٹرپرینیورز اور بھارتی تاجروں اور تجارتی اسکول INSEAD کے فارغین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بھارت کے ترقی کے سفر، سرمایہ کاری مواقع اور تجارت کے لیے پیدا کی گئی آسانیوں کو بڑھانے کی خاطر وزیر اعظم نریندر مودی کی لیڈرشپ کے تحت حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ جناب گوئل نے سنگاپور کے خارجی امور اور تجارت اور صنعت کے وزیر مملکت گان سیو ہوانگ اور دیگر معزز شخصیات سے ملاقات بھی کی۔ برآمد کو فروغ دینے کی خاطر APEDA کم قیمت روڈ شو کے موقع پر یہ ملاقات منعقد کی گئی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے وزارت کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں انہوں نے پی ایم کسم کے اگلے مرحلے کے روڈ میپ کے بارے میں بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے بتایا کہ کل اس میٹنگ کے دوران انہوں نے مذکورہ اسکیم کے اگلے مرحلے میں زرعی شمسی توانائی کو مزید فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پی ایم کسم کے ذریعے اب تک 27 لاکھ سے زیادہ پمپوں کو شمسی توانائی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 15.8 گیگا واٹ قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں اضافہ بھی ہوا ہے، جس سے ہر سال تقریباً 806 ملین لیٹر ڈیزل کی بچت کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ انہوں نے ملک میں پولی سلیکان کی تیاری اور شمسی سازوسامان کے اندرون ملک تیاری کا مضبوط اور پوری طرح مربوط ایکو سسٹم تیار کرنے کے اقدامات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ حکومت نے چھوٹے اور حاشیے پر رہ رہے کسانوں سمیت سبھی کسانوں تک کم از کم امدادی قیمت MSP کے فائدے پہنچانے کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس میں پردھان منتری اننداتا آئے سنرکشن ابھیان PM آشا بڑا قدم ہے۔ یہ اسکیم لوگوں کے درمیان قیمتیں مستحکم کرتے ہوئے کسانوں کو دی جانے والی قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے ستمبر 2018 میں شروع کی گئی تھی۔ کسانوں کی بہبود اور زراعت کے مرکزی وزیر نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت پچھلے کچھ برسوں میں بجٹ میں مختص کی جانے والی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 2024-25 میں اس اسکیم کے تحت حقیقی خرچ تقریباً 5,400 کروڑ روپے تھا، جس میں اضافہ کرتے ہوئے 2026-27 میں اسے 7,000 کروڑ روپے سے زیادہ کر دیا گیا۔ بھارتی ریلوے جموں اور سری نگر کے درمیان ادھم پور ہوتے ہوئے ایک تیسری وندے بھارت ریل گاڑی شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس نئی ریل خدمات سے مسافروں کو کافی راحت ملے گی اور جموں و کشمیر کے 2 شہروں کے درمیان ریل گاڑی کی خدمات میں اضافہ ہوگا۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کا ایک خط شیئر کیا ہے۔ اس خط میں جناب ویشنو نے بتایا کہ شہید کیپٹن تشار مہاجن ادھم پور ہوتے ہوئے جموں توی اور سری نگر کے درمیان ایک تیسری وندے بھارت کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کے خلاف اقتصادی دھمکیوں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ اس طرح کی ناکام پالیسیوں سے ایران کے لوگوں میں مزید نفرت پیدا ہوگی اور یہ پالیسیاں مزید ناکام ہوں گی۔ عراقچی کا بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے خلاف انتہائی سخت اقتصادی اقدامات کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں عباس عراقچی نے کہا کہ ان دھمکیوں کا مقصد امریکہ کے عوام کی ملک کے اندرونی مالی مسائل سے توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی سے عالمی معیشت اور دنیا بھر کے ممالک کی اپنی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کل کہا کہ ایران دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑے اقتصادی طور پر الگ تھلگ کیے جانے کا سامنا کرے گا۔ ایک انٹرویو میں اسکاٹ بیسنٹ نے ان ممالک اور کمپنیوں کو اضافی بندشوں کی دھمکی دی تھی جو ایران کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کے اتحادی اپنے موقف کے تعلق سے فیصلہ کریں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں طبی جانچ کے بعد آج صبح پھر سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عمران خان کو آدھی رات کے بعد شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا گیا تھا۔ ہاکی میں آج ایمسٹلفن میں FIH عالمی کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے مقابلے میں بھارتی خواتین ٹیم نیدرلینڈز کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پونے میں برکس ICT میٹنگ کے موقع پر بھارت اور برازیل نے ڈیجیٹل اختراع کو فروغ دینے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں میں تعاون کی خاطر مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ابتدائی قانونی خدمات کے امتحانات کے لیے پریکٹس کی شرط میں کمی کر کے 3 سال سے 1 سال کر دی ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے سنگاپور کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے بھارت کے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے سنگاپور کے تجارت اور صنعت کے وزیر کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکہ نے ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں لگانے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ قدم امریکہ کی داخلی اقتصادی مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور FIH عالمی کپ میں بھارت کی خواتین ٹیم کا مقابلہ نیدرلینڈز کی ٹیم سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔